بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ حضرات گرامی قدر، قرآن کریم فرقان حمید برہان رشید کی ایک مشہور زمانہ آیا ہے کریمہ پڑھنے کی میں نے سعادت حاصل کی ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ خبردار، بے شک جو اللہ کے ولی ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خالق کائنات نے قرآن کریم میں جب اولیاء کرام کا ذکر کیا تو حروف تنبیہ سے شروع کیا۔ حروف تنبیہ کا معنی ہے کہ خبردار۔ مثلا نماز کا ذکر کیا، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، لیکن یہاں حروف تنبیہ نہیں استعمال کیا۔ اسی طرح حج کا جب ذکر کیا وہاں حروف تنبیہ نہیں استعمال کیا۔ اسی طرح روزوں کا جب ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزوں کا جب ذکر ہوا وہاں بھی حروف تنبیہ استعمال نہیں ہوا۔ اب حیرت والا سوال یہ ہے کہ اولیاء کرام کا ذکر کرنے سے پہلے حروف تنبیہ کیوں استعمال کیا؟ اب ایک مثال میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آپ کسی بھی بجلی گھر میں چلے جائیں، وہاں لکھا ہوتا ہے کہ 40,000 وولٹ بجلی، 60,000 وولٹ بجلی، اور ساتھ ہی ایک تختی لگی ہوتی ہے کہ خبردار۔ اب آپ سوال کرتے ہیں، بجلی گھر کے اندر جب داخل ہوتے ہیں تو آپ اس سے یہ پوچھتے ہیں کہ لفظ خبردار کیوں استعمال کیا ہے، اس کے لکھنے کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ کو فوراً پہرے دار یہ جواب دے گا کہ لفظ خبردار اس لیے استعمال ہوا ہے کہ اندر نازک جگہ ہے، اندر بجلی ہے، کہیں آپ کا ہاتھ لگ نہ جائے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا ہاتھ لگ گیا تو آپ کی جان چلی جائے گی۔ تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ خالق کائنات نے ساری دنیا کو یہ سمجھا دیا کہ لوگوں، اگر بجلی کو ہاتھ لگاؤ گے تو جان چلی جائے گی، اور اگر کسی ولی اللہ کے اوپر بھونکو گے، کسی ولی اللہ کی بے ادبی کرو گے تو آپ کا ایمان چلا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اولیاء کرام خالق کائنات کے محبوب اور مقبول بندے ہیں۔ جیسا کہ خالق کائنات نے بہت سارے مقامات پر فرمایا کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور یہی تو وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ پھر ایک مقام پر فرمایا کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ میرے جو بندے ہیں وہ ساری ساری رات قیام میں راتوں کو گزار دیتے ہیں، ساری ساری رات سجود میں راتوں کو گزار دیتے ہیں، ساری ساری رات رکوع میں ہیں تو راتیں ختم ہو جاتی ہے لیکن ان کے رکوع مکمل نہیں ہوتے۔ پھر خالق کائنات نے فرمایا کہ الذین، پھر خالق کائنات نے ایک مقام پر فرمایا کہ میرے جو بندے ہیں وہ ساری ساری رات جس حالت میں وہ بیٹھ جاتے ہیں اسی حالت میں ان کی راتیں گزر جاتی ہیں۔ وہ بیٹھے ہیں ذکر الہی کر رہے ہیں، کھڑے ہیں وہ ذکر الہی کر رہے ہیں، لیٹے ہیں ذکر الہی کر رہے ہیں، ان کی راتیں میرے ذکر اور فکر میں گزر جاتی ہیں۔ تو آج میرا جو موضوع ہے، ولی کامل حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، جو جھنگ کی سرزمین پر ایک ولی کامل پیدا ہوئے، شور کوٹ کی سرزمین پر آپ کی آمد ہوئی۔ مخزن الاقضاء مخزن الاسرار کے اندر بزرگوں نے لکھا ہے کہ پوری دنیا کے اندر سلطان الفقراء صرف 5 گزرے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر سلطان الفقراء پوری دنیا میں صرف 5 گزرے ہیں۔ پہلا سلطان الفقراء کون ہے؟ وہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات پاک ہے۔ اور دوسرا سلطان الفقراء کون ہے؟ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ اور تیسرا سلطان الفقراء کون ہے؟ حضرت سیدنا غوث العظم پیروں کے پیر دستگیر محبوب سبحانی کی ذات پاک ہے۔ اور چوتھا جو سلطان الفقراء ہے وہ حضرت سیدنا عبد الرزاق ہے، جو آپ کے شہزادے ہیں۔ اور 5واں جو سلطان الفقراء آپ نے تحریر کیا ہے مخزن الاسرار میں، کہ وہ ہے حضرت سیدنا سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پاک ہے۔ گویا کہ یہ 5 سلطان الفقراء پوری دنیا میں گزرے،
پہلا فقرا جو ہے سلطان الفقر، یہاں سے فقر کی دنیا شروع ہوتی ہے، وہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کی ذات گرامی ہے، اور دوسرا فقر کا جو سلطان گزرا وہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پاک، اور تیسرا جو فقر کا بادشاہ گزرا وہ حضرت سیدنا غوث العظم پیروں کے پیر دستگیر کی ذات ہے۔ چوتھا جو سلطان الفقر ہے وہ حضرت سیدنا عبد الرزاق کی ذات و گرامی ہے، اور پانچواں جو سلطان الفقر ہے وہ حضرت سیدنا سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ہے، کہ آپ کی آمد شور کوٹ کی سرزمین پر ہوئی، اور جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے آپ بڑے خوبصورت تھے، آپ کا چہرہ بڑا نورانی تھا، آپ کی والدہ نے آپ کا نام سلطان باہو رکھا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ راستی بی بی، اور آپ کے والد محترم جو تھے حضرت بازید محمد رحمہ اللہ علیہ تھے، یہ بہت بڑے عالم دین اور حافظ قرآن بھی تھے۔ تو آپ کی والدہ نے آپ کا نام جو تھا وہ باہو رکھا، اور باہو کا معنی ہے خدا کے ساتھ مل جانا، یا خدا کے ساتھ وصل، یا خدا کے ذات جس کا تعلق ہوگا۔ باہو کا معنی ہے کہ ملنا، ملانا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، باہو کے جو اعداد ہیں وہ 14 بنتے ہیں، اور 14 اس لیے بھی بنے اور باہو اس لیے بھی آپ کا نام رکھا کہ جب 14ویں کا چاند طلوع ہوتا ہے تو 14 تاریخ کے بعد ہی وہ پوری دنیا کو روشن کرتا ہے، اور اسی طرح 14 سال کا بچہ جو ہے وہ جوان ہوتا ہے، اور اسی طرح بزرگوں نے لکھا ہے کہ 14 کو جب دگنا کر دیں تو وہ 28 بنتے ہیں، اور حروف تہجی جو ہیں وہ بھی 28 ہی ہیں۔ اسی طرح 14 سے مراد حضرت بی بی راستی رحمہ اللہ علیہ، آپ نے 14 سے مراد 14 معصومین بھی لکھے ہیں۔ تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ آپ کی خدمت میں ایک دن ہندو اور سکھ لوگ آئے، اور آپ کی والدہ کو شکوہ کیا، کہا کہ اے بی بی، ہم بھی آپ کے شہر کے رہنے والے لوگ ہیں، تو آپ مہربانی کریں اپنے شہزادے کو منع کریں کہ یہ گلیوں سے نہ گزرا کرے، یہ بازاروں سے نہ گزرا کرے۔ تو والدہ محترمہ نے پوچھا کہ بھائی بات کیا ہے؟ تو ہندو اور سکھوں نے کہا کہ اس کے چہرے کی جو کشش ہے، اور اس کا چہرہ جو نورانی ہے، اور اس کی آنکھوں میں جو اثر ہے، اور اس کی زبان پہ جو سحر ہے، جس سے یہ بات کرتا ہے اس کی زبان سے مصطفیٰ کا کلمہ جاری ہو جاتا ہے، اور جس کو یہ محبت سے دیکھتا ہے وہ خود بخود اس کے قدموں میں آ کر نبی معظم کا کلمہ پڑھ کر حضور کا وہ غلام بن جاتا ہے۔ تو حضرت مائی راستی رحمہ اللہ علیہ آپ نے کہا کہ بیٹا بات تو تمہاری درست ہے، لیکن رب العالمین نے اس کو بھیجنے کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد یہی ہے کہ میرے دین کا پیغام پوری دنیا کے اندر پھیلانا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ رب العالمین نے اپنے دین کے لیے، اپنے پیغام وحدت کے لیے 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں مبعوث فرمائے۔ ان کے جانے کے بعد صحابہ کرام تھے، صحابہ کرام کے بعد تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام ہیں۔ آج پوری دنیا میں بر و صغیر پاک و ہند میں جو یہ اسلام پھیلا ہے، یہ بزرگوں کی وجہ سے پھیلا ہے۔ یہ بزرگان دین، ان کے کردار کی وجہ سے آج پوری دنیا میں اسلام پھیلا ہے۔ تو آج میرا بھی مشن یہی ہے کہ میں ان بزرگان دین کا تذکرہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ تو ایک مرتبہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ آپ باہر تشریف لے گئے، دہلی تشریف لے گئے، اور دہلی سے واپسی آ رہے تھے، تو آپ ایک درخت کے نیچے تھکاوٹ کی وجہ سے لیٹ گئے اور آرام کرنا لگے۔ جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے سرہانے کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے، اور وہ کون تھے؟ وہ ہندو تھے، وہ راستہ بھول گئے تھے۔ تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں وہ آئے اور کہنے لگے کہ اے سلطان باہو، ہم راستہ بھول گئے ہیں، ہمیں آپ راستہ بتائیں۔ تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کیا فرمانے لگے؟ فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ راستہ بتا دوں یا راستہ دکھلا دوں؟ دکھلانا اور ہوتا ہے، بتانا اور ہوتا ہے۔ بتانا یہ ہے کہ بیٹھ کر بتا دیا کہ بھئی یہاں سے اتنا کلومیٹر دور ہے، اور ایسے جانا ہے، ایسے جانا ہے، پہنچنا ہے۔ اور دکھانا یہ ہوتا ہے کہ سامنے نقشہ کر دوں کہ ہر چیز واضح نظر آئے۔ تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی یہ زندہ کرامت تھی کہ آپ نے نگاہ اٹھائی اور کہا کہ میری زبان کے ساتھ مل کر یہ کہنا ہوگا اللہ اکبر۔ ان تمام ہندوؤں نے جب یہ جملے کہے تو وہ تمام ہندو کیا دیکھتے ہیں؟ ان کی نظروں کے سامنے بیت اللہ شریف آ گیا تھا، اللہ کا مقدس گھر نظر انہیں آ گیا۔ وہ آپ کی خدمت میں آپ کے قدموں میں گر پڑے، اور گرنے کے بعد وہ توبہ تائب ہوئے اور کلمہ پڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہو گئے۔ جو آج جنگ کی سرزمین پر
حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک شروع ہو رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جمعرات سے آپ کا عرس مبارک کی تقریب سعید شروع ہے۔ تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ جنگ کی سرزمین پنجاب کے اندر بہت بڑے آپ ایک شاعر گزرے، اور آپ نے ایک مقام پر کیا خوبصورت فرمایا، فرماتے کہ الف اللہ اور چمبے دی بوٹی من مرشد میرے وچ لائی ہوں، اور نفی اسباد دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہوں، اور اندر بوٹی مشک مچایا میری جاں پھلانتے آئی ہوں، اور جیوے کامل مرشد باہو جسے بوٹی لائی ہوں۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ تم اپنے مرشد سے اتنا عشق کرو، اتنا عشق کرو، اتنا اس کا ادب کرو، اتنا اس کا پیار کرو، اتنی اس کی خدمت کرو کہ مرشد موج میں آئے اور یہ کہہ دے کہ جاؤ میں نے تمہیں عطا کر دیا ہے۔ تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان مرید ہوتا ہے، مرید ہونے کے بعد مرشد کے نقش قدم پر چلتا ہے، پھر مرشد اس کے اندر عشق کی جاگ لگاتا ہے، محبت الہی کی جاگ لگاتا ہے، عشق رسول کی جاگ لگاتا ہے، اور جب وہ جاگ لگتی ہے تو پھر دہی بن جاتی ہے، اور جب دہی بن جائے گی، دہی بننے کے بعد آپ جب اس کو رڑکیں گے اسے مکھن بھی نکلے گا، اور جب مکھن نکلے گا ایک طرف مکھن ہوگا ایک طرف لسی ہوگی، پھر آپ دیکھیں کہ تھوڑی سی محنت کے بعد رب العالمین نے آپ کو کتنی نعمتیں دے دی، مکھن علیحدہ دے دیا، لسی علیحدہ دے دی۔ یہی انسان کی کیفیت ہے کہ انسان جب اللہ رب العزت کے راستے پر چلے تو پھر اس نیت سے چلے کہ مولا کائنات میں نے تجھ سے ملنا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، تیرا عاجز اور مسکین بندہ ہوں۔ تو یہی وہ راستے ہیں جن راستوں پر چل کر انسان کو کامیابی ملتی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا جو مزار اقدس اب موجودہ جو ہے وہ مرکز الہیہ کا، تجلیات کا ایک مرکز ہے۔ آپ جا کر تو دیکھیں، آپ ان کے قدموں میں حاضری دے کر تو دیکھیں، وہاں تو بہت کچھ مل رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ میرے جیسے حقیر آدمی وہاں جھاڑو کش، جھاڑو پھیرنے والوں میں خدا مجھے شامل کر لے، ان کی غلامی میں مجھے شامل کر لے، میرے لیے بہت بڑی فخر کی بات ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔